یہ تو دنیا ایکسپٹ کر چکی ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک نئی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے، ہونی نہیں ہے، شروع ہو چکی ہے۔ اور اس کے ایلیمنٹس اس طرح ہے کہ ایک نیشنل اسٹریٹجی ریویو پیپر چھپا تھا امریکہ میں، جہاں انہوں نے صرف چین کے حساب سے ایک اسٹڈی کی تھی، اور اس اسٹڈی کے اندر کوئی وہ 200 پیجز کا پیپر دیا تھا، انہوں نے بہت سارے تھنک ٹینکس کو انوالو کیا تھا۔ تو انہوں نے وہاں پہ جو کنکلوژن تھا، وہ پیپر تو بہت لمبا تھا، لیکن کنکلوژن یہ تھا کہ اگر آپ نے چائنا کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے اسٹیٹ کے جتنے آرگنز ہیں، چاہے وہ سول ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، چاہے وہ ادارے ہیں جیسے ایف بی آئی اور سی آئی اے تک کا ذکر تک، ان سب کو یکجا ہونا پڑے گا، اور تب آپ چین کے جو پیش قدمی ہے یا ایڈوانسمنٹ ہے اس کو آپ دنیا میں کرٹیل کر سکتے ہیں۔ اب چین کی پیش قدمی کیا ہے؟ چین بنیادی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ اکنامک اپلفٹ کے طور پہ یا اکنامک انویسٹمنٹ کے طور پہ مختلف ممالک میں جاتا ہے، بلکہ افغانستان جب ٹاپ آف دی بیٹل تھا اور وہاں پہ دہشت گردی امید پہ تھی، اس سے بھی 2016 میں طالبان نے ایک طرح سے چین کو نوٹ کیا تھا کہ آپ احمق مائنز جو کاپر مائنز ہے دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، آپ اس کے اوپر کام شروع کریں۔ اور چین کے اس زمانے میں کوئی 2019 تک کوئی 430 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی وہاں پر، اور اس طرح آپ سینٹرل ایشین ریپبلک میں چلے جائیں، اب افریقہ کے بہت سارے ممالک میں چل رہے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو اکٹھا کریں تو آپ پھر اس کو دیکھیے گا، وہ بور کو دیکھیے گا، ون بیلٹ ون روڈ کا کنسپٹ چین سے لے کے جا رہی ہے، فرانس وہاں سے جا رہی ہے اپنی یو کے، اور اب اس خطے میں آتی ہے سی پیک کے حساب سے دیکھ لیجیے۔ تو یہ جو کنیکٹیوٹی کریٹ ہو رہی ہے، یہ امریکہ نے کبھی کوشش نہیں کی اس قسم کی کنیکٹیوٹی کریٹ کرنے کی۔ امریکہ کا تو ایک فارن پالیسی کا آپشن ہوتا ہے کہ وہ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں تباہی و بربادی کرتے ہیں، جیسے انہوں نے افغانستان میں کیا، جس طرح انہوں نے سیریا میں کیا، لیبیا میں کیا، عراق میں کیا، اور وہاں پہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے یا جو حکومت ہوتی ہے ان کے کمپنی میں گن رکھتے ہیں، بیرل رکھتے ہیں، توپ کا گولہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بات مان لی تو مار دیں گے تم کو، تباہ کر دیں گے تمہاری نسلوں کو۔ اب یہ بڑی دیر تک نہیں کر سکتا کیونکہ نئی ریئلائزیشن آ رہی ہے دنیا میں، اور جو آپ نے $3 ٹریلین افغانستان کے اندر جو لگے اس پہ اب دنیا سوال کر رہی ہے۔ اینڈ گیم کی وہاں پہ بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں، جہاں پہ میڈیا میں چل رہے ہیں، تھنک ٹینک میں چل رہے ہیں، کہ اس تمام 20 سال میں وٹ ہے امریکہ گین فرام افغانستان۔ بریگیڈیئر صاحب، اسی تناظر میں جو بائیڈن کی طرف سے تقریر کی گئی ہے جنرل اسمبلی میں، اس میں انہوں نے بڑا اہم نقطہ تو بہت اہم اٹھایا کہ ڈپلومیسی اور جنگ کو جب وہ زیر بحث لا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ عسکری طاقت کو زیادہ سے زیادہ نظر انداز کیا جائے اور ڈپلومیسی کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو جارحانہ انداز میں جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ عالمی امن کا تو تقاضا یہی ہے، لیکن ہم اس کے برعکس، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ امریکہ جو ہے وہ تباہ کاریاں کر کے نکل جاتا ہے، ماضی کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو کیا جاتا رہا ہے، جو کہا جاتا رہا ہے، وہ اس کے برعکس نظر آتا رہا ہے ہمیں۔ یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، ماضی تو بہت ڈارک ہے، ماضی میں ویتنام ہے، ماضی میں افغانستان ہے، ماضی میں کوریا ہے، ماضی میں صومالیہ ہے، ماضی تو امریکہ کا ماضی بدنامی سے اور اپنا ظلم سے، تشدد سے بھرا پڑا ہے۔ مگر یہ تو ماضی ہے، اب مستقبل میں کیا امریکہ جو ہے وہ اس بات کا ادراک کر چکا ہے یا اس کو کر لینا چاہیے؟ دیکھیے، آپ نے کہا کہ ڈپلومیسی کریں گے جارحانہ طریقے سے۔ جی، ڈپلومیسی کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انگیجمنٹ، جی، جس کو آپ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کہتے ہیں۔ جارحانہ کا تو مطلب ہے پھر آپ کوئی گن استعمال کریں گے ڈپلومیسی کے اندر کہ میری گن مانو ان کو مار دیا گا، تو یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اب جو سخت جنگ ہے نا، جس کا جو آپ کا بنیادی ایشو تھا وہ یہ ہے کہ جو اس کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ چائنا نے دنیا میں اتنا انویسٹمنٹ کر دی ہے کہ چائنیز نے جو دنیا میں انویسٹمنٹ کی ہے اس کے مقابلے میں امریکہ نے وہ پیسہ جنگوں میں، فضول جنگوں میں، لوگوں کو مارنے میں، لوگوں کو تباہ کرنے میں، اسٹرکچر کو بگاڑنے میں اور لوگوں کی آبروریزی کرنے میں، قتل و غارت گری کرنے میں ضائع کیا۔ یعنی $2 ٹریلین انہوں نے وہاں اگر ضائع کیا، اس سے بھی زیادہ پیسہ تو چائنا نے وہ $2 ٹریلین انویسٹمنٹ کی ہے۔ اب آپ کس طرح کوپ اپ کریں گے؟ یعنی آپ کس طرح اتنا ایگزام کر دیں گے کہ آپ چائنا نے اگر اسے مطلب ہائپوتھیٹیکلی کہتے ہیں
کہ چائنا نے اگر $4 ٹریلین کی دنیا میں انویسٹمنٹ کر لی ہے تو امریکہ تو آلریڈی $2.5-3 ٹریلین لوز کر لیکن چکا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ اب سیکھ گیا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی جو بائیڈن آئے ہیں اور انہوں نے فوراً سے انخلا کا فیصلہ کیا افغانستان میں. انہوں نے کہا کہ 20 سال کی جو جنگ تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا. تو یہ انخلا جو ہے وہ امریکہ کا ایک قدم نہیں ہو سکتا ٹورڈز پازیٹیوٹی، ٹورڈز پازیٹیو بیہیویئر اور اسٹریٹجی؟ امید تو یہی کرنی چاہیے، کیونکہ جو کانگریشنل کمیٹی کے اندر جو سگار کی رپورٹ ان کے ڈائریکٹر جنرل نے پیش کی ہے، تو سگار جو رپورٹ کا ہیڈنگ ہے لیسن لرنڈ، اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو آپ کہہ رہی ہیں یا جو کچھ امریکہ نے اپنا افغانستان کے اندر مطلب بدحادی کی ہے، جو اس کی وجہ ہے، جس طرح پیسے کا ضیاع کیا کرپشن کے ذریعے، کانٹریکٹر کے ذریعے، انہوں نے یہی کہا کہ دس از ناٹ، یہ اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اب ہونا تو چاہیے کہ امریکہ کو سبق سیکھنا چاہیے اس سے، اور سبق سیکھنے کا پہلا ریزن کیا ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی بھی جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ سرد جنگ ہو، چاہے وہ جو ہے فزیکل جنگ ہو. اب سرد جنگ میں بھی تو پیسے ضائع ہوں گے نا. جب آپ سرد جنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو چیزوں کو فریز کرتے ہیں، آپ ہائبرڈ وارفیئر کا استعمال کرتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، آپ اپنے دشمن کو دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ذریعے آپ مختلف طریقہ کار اپناتے ہیں، آپ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی یوز کرتے ہیں، اپنے سرویلنس ایکوپمنٹ کو بڑھا. تو پیسہ تو پھر اکنامک جو ایمانسیپیشن ہے، یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کی طرف نہیں جا رہا. پیسہ تو پھر چلے جنگ کرنے کی طرف نہیں تو دوسرے کو نیچا دکھانے کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں پہ ضرورت سمجھ کے، اسی لیے جو آپ نے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا گٹرس کا جو بیان کیا وہ اسی لیے ہے کہ اس نے کہا کہ اگر یہ ہوگا تو اس کا جو مقصد میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا پیسہ لگ جائے گا کہ ملکوں کے اندر ڈپریویشن کریٹ ہو جائے گی، احساس محرومی بڑھ جائے گا، پیسے کا ضیاع ہوگا. اور جب پیسے کا ضیاع ہوگا تو نہ لوگوں کو فوڈ سیکیورٹی اویلیبل ہوگی، نہ ہیلتھ سیکیورٹی اویلیبل ہوگی، اور دنیا کے نئے کرائسس میں داخل ہو جائے گی. وہ ہے خطرناک پکچر غالباً جس کو وہ پینٹ کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ ایٹم بم یوز بھی نہیں کریں گے اگر، یا آپ ہتھیار یوز بھی نہیں کریں گے. جیسے آپ افغانستان کو آج دیکھیے، افغانستان سے امریکہ نکل گیا، لیکن آج افغانستان کے اندر کنڈیشن کیا ہے؟ جو بینکوں کے باہر لائن لگی ہوئی ہے، افغانی 20,000 سے زیادہ افغانی نکال نہیں سکتے ہیں. بے تاشا جو مہاجرین ہیں وہ کابل کے اندر بیٹھے ہوئے، عورتیں بچوں کو لے کے بیٹھی ہیں، کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے. پاکستان میں چائنا ہے. تو یہ جو بھوک ہے، یہ جو ننگ ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ جب بھی یہ چیز آتی ہے یہ دہشت گردی کو جنم دیتی ہے، چوری کو جنم دیتی ہے، کرمنل ایکٹیویٹیز کو جنم دیتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور امریکہ کو اگر جو بائیڈن یہ کہتا ہے تو آئی وش کہ وہ اپنے کہنے میں قائم ہے کہ امریکہ کا ریکارڈ ایسا نہیں ہے، وہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب، میں ٹائم چونکہ کم ہے، میں جی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو طالبان ہیں وہ اس وقت ان کو اس وقت جو ہے ان کو امداد کی اشد ضرورت ہے، جو اس وقت کی صورتحال ہے وہاں کی امداد اور سرمایہ کاری کے لیے جو ہے نا وہ اس وقت چین کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ آگے بڑھ کر یہاں پر سرمایہ کاری کرے، ان کی مدد کے لیے آ گیا ہے. اگرچہ کہ ابھی چین کی طرف سے امداد تو شاید جو ہے وہ بھیجی جا رہی ہے، مختلف ممالک کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے بھی بھیجی گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر چین ان کو تسلیم کر لیتا ہے یا اس کی طرف بڑھنے کی طرف طالبان کی حکومت کو کی طرف جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا انڈیکیٹ کرتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو خطے میں ہونے والی صف بندیاں ہیں وہ بڑی واضح ہو جائیں گی؟ وہ واضح ہو چکی ہے. سب بندیاں بڑا کیٹیگوریکلی طریقے سے واضح ہو چکی ہے. اس کا اکنامک جو چیزیں ہیں وہ تو ایک مدد سے تعلق ہے نا، کہ آپ نے کسی کی معاشی مدد کرنی ہے. جو سب بندیاں وہ تو صرف معاشیات سے نہیں ریلیٹ ہوتی، وہ تو آپ کے نیشنل انٹرسٹ، پولیٹیکل انٹرسٹ اور ایڈمنسٹریٹو انٹرسٹ سے بھی لنک ہوتی ہے. اور پاکستان کا لنکنگ چائنا کے ساتھ ہے. پاکستان رشیا کی طرف جا رہا ہے. رشیا سینٹرل ایشین ریپبلک کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نہیں چاہ رہا کہ افغانستان کے اندر سے کوئی دہشت گردی یا کوئی ایسی تنظیم ہو جس کا افیکٹ سینٹرل ایشین ریپبلک پہ آئے اور رشیا پہ آئے. پیوٹن نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا. پھر پاکستان اور جو پیوٹن رشیا ان کی بھی بات چیت ہو چکی ہے. ادھر سے ایران ہے جس کے اوپر جن کی ایک کنسرن نظر آیا تھا اور جنہوں نے غیر ضروری طور پر پاکستان کے خلاف ایک کیمپین چلائی جس کا ایران کو آئی تھنک دے شوڈ بی ashamed of themselves.